The Storytime Historian. دریا کے پار کے گاؤں میں جیت کے بعد قبیلے میں خوشی تھی، مگر ارطغرل کے دل میں ایک بے چینی جاگی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سکون صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ ایک رات تورغوت خیمے میں داخل ہوا، چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ بے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ قلعہ کا راجا میں نئے سردار نے قبضہ کر لیا ہے، اس کے ساتھ منگول سپاہی بھی ہیں۔ وہ قبیلوں کے تجارتی راستوں کو بند کرنا چاہتا ہے تاکہ سب اس کے تابع ہو جائیں۔ ارطغرل نے گہری سانس لی اور نقشے پر انگلی رکھی۔ اگر وہ قلعہ مضبوط ہوا تو ہمارے قافلے کبھی محفوظ نہیں رہیں گے، مگر یہ وقت عثمان کے لیے ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ عثمان خیمے میں داخل ہوا، اس کے قدموں میں اعتماد تھا۔ ارطغرل نے کہا، بیٹے تم نے صبر سے اپنی عقل کا ثبوت دیا، اب وقت ہے کہ تم ایمان کے ساتھ تلوار بھی اٹھاؤ۔ تم کا راجا قلعے کے قریب جا کر وہاں کے حالات دیکھو، کوئی بھی جلد بازی نہ کرنا۔ یاد رکھو، دشمن صرف دیواروں کے پیچھے نہیں چھپا ہوتا، وہ دلوں میں بھی گھس جاتا ہے۔ عثمان نے سر جھکا کر کہا، میں جا رہا ہوں ابا، اگر میں نہ لوٹا تو یہ سمجھنا کہ عثمان اپنے وعدے پر قائم رہا۔ اگلی صبح عثمان دوگان اور چند بہادر سپاہیوں کے ساتھ قلعے کی سمت روانہ ہوا۔ راستے میں بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں بارش کی خوشبو تھی۔ دوگان نے کہا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، منگول صرف تلوار سے نہیں دھوکے سے بھی لڑتے ہیں۔ عثمان نے مسکرا کر جواب دیا، جس کے دل میں ایمان ہو وہ دھوکے سے نہیں ڈرتا۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو ایک ویران گاؤں نظر آیا، مٹی میں جلے ہوئے خیمے، بکھرے برتن اور خاموشی کا عالم۔ اچانک ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور عثمان کے قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے سب کو مار دیا، صرف میں بچا ہوں۔ عثمان نے اسے گود میں اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی قسم، تمہارے آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ رات کو جب وہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، قلعے کے اندر سے روشنی اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوگان نے کہا، وہ منگول اپنے نئے سردار کی فتح منا رہے ہیں۔ عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، جب ظالم ہنستے ہیں تو زمین گواہ بنتی ہے کہ ان کی ہنسی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، ہم قلعے پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان کے دل میں خوف پیدا کریں گے۔ رات کے آخری پہر عثمان نے اپنے چند جوانوں کے ساتھ قلعے کے قریب کے گھوڑوں کے استبل میں آگ لگا دی۔ شور مچ گیا، سپاہی باہر نکلے، مگر عثمان اور اس کے ساتھی اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے۔ اگلی صبح دشمن خوف میں مبتلا تھا، انہیں لگا کہ بڑی فوج آ رہی ہے۔ عثمان نے دوگان سے کہا، یہ صرف شروعات ہے، اگر دشمن کو اپنی نیند میں بھی میرا نام سنائی دینے لگے تب میں کامیاب ہوں گا۔ جب وہ واپس لوٹے، ارطغرل خیمے کے باہر کھڑا تھا۔ عثمان نے جھک کر سلام کیا۔ ارطغرل نے مسکرا کر کہا، اب تم میرے نہیں ایمان کے سپاہی بن گئے ہو۔ تم نے دشمن کو خوف سکھایا، وہی خوف جو صرف حق کے سپاہی پیدا کر سکتے ہیں۔ رات کو آسمان پر چاند روشن تھا۔ ارطغرل نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، عثمان تم اب صرف میرا فخر نہیں، امت کا چراغ ہو۔ یاد رکھو، جو ایمان سے جیتتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ اور یوں عثمان کے سفر کا نیا باب شروع ہوا، جہاں عقل، ایمان اور تلوار ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔